بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وہ تاریخ و ترکیبی غیرہما الی 9 مع 10 ان تقول فی المذکر 13 رجلا و 14 رجلا الی 19 رجلا بتانیث الجزء الاول و تذکیر الجزء الثانی وفی المؤنث 13 امرأة و 14 امرأة الی 19 امرأة بتذکیر الجزء الاول و تانیث الجزء الثانی واما طریق الترکیب فی الواحد والاثنین الی 9 مع 20 و اخوات الی 90 علی سبیل العطف۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریق ترکیبی غیرہما الی 9 مع 10 ان تقول فی المذکر 13 رجلا و 14 رجلا الی 19 رجلا بتانیث الجزء الاول و تذکیر الجزء الثانی وفی المؤنث 13 امرأة و 14 امرأة الی 19 امرأة بتذکیر الجزء الاول و تانیث الجزء الثانی۔ تو یہ ایک جملہ ہے۔ تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ عاطفہ کی صورت میں اس کا پیچھے عطف ہو جائے گا، لیکن استئنافیہ کی صورت میں یہ نیا جملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے تاریخ، تو تاریخ کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ تاریخ جو ہے یہ اسم ہے اور یہ نکرہ، کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم میں نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد ترکیب، تو یہ بھی نکرہ ہے اور معرفہ کی کوئی قسم میں نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد غیر جو آ رہا ہے یہ بھی نکرہ ہے اور معرفہ کی کوئی قسم میں نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد ہما، تو اب یہ ہما جو ہے یہ معرفہ ہے اور قاعدہ یہ تھا کہ آخر میں معرفہ ہو اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں تو وہ مضاف اور مضاف الیہ والی ان کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب طریق جو ہے یہ مضاف بن جائے گا اور ترکیبی جو ہے یہ مصدر مضاف الیہ مضاف غیری جو آ رہا ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہما ضمیر جو آ رہا ہے تو یہ بن جائے مضاف الیہ۔ اب غیری اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے، کیونکہ ما قبل تو پیچھے نہیں بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے الی 9، تو یہاں پر قاعدہ بھی یہ تھا، یہاں پر ذوالحال حال والی ترکیب ہوگی، کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ جب درمیانے کلام میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر غیرہما کی جب غیر کی اضافت ہما کی طرف کی گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، یعنی معرفہ کے بعد گویا کہ جار مجرور آ رہے ہیں، تو لہٰذا غیرہما جو ہے یہ مدام مل کر جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا۔ الی جو ہے یہ جار ہے، 9 جو ہے یہ مجرور ہے، تو یہ جار مجرور مل کر جو ہے اس کو کس کے متعلق کریں گے؟ ویسے تو عام طور پر جو ہے یہ افعال عامہ میں سے نکالتے ہیں، لیکن سیاق جو ہے یہ کلام سے اور سیاق و سباق سے جو ہے یہ موقع مال سے جو ہے یہ دوسرا بھی جو ہے یہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نکلے گا منتہین۔ کیوں نکلے گا؟ اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ کیونکہ الی جو آ رہا ہے یہ جار ہے تو اس حساب سے جو ہے نکالا گیا ہے، تو یعنی الی جو ہے انتہا کے لیے آتا ہے تو اس حساب سے یہ نکالا گیا منتہین۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جہاں پر الی 9 جو آ رہے ہیں یہاں پر اس کو ظرف پیچھے ترکیب مصدر اور اس کا ظرف لغو نہیں بنا سکتے، کیونکہ الی کا ماقبل جو ہوتا ہے وہ ممتد ہوتا ہے، تو یعنی جب اس کو متعلق کر دیں گے تو وہ اس کا جو ماقبل ہے وہ ممتد نہیں ہوگا، یعنی یہاں پر جو ہے وہ ممتد غیرہما، تو اس لیے یہاں پر اس کو الی 9 جو آ رہا ہے اس کو ترکیب جو مصدر اس کے ظرف لغو نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کو جو ہے یہ ظرف مستقر بنائیں گے۔ کس کا؟ منتہین کا۔ منتہین کا کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ الی جو ہے یہ انتہا کے لیے آتا تو اب منتہین جو ہے یہ پیچھے کے مطابق ہے غیرہما کے، کیونکہ غیر جو ہے یہ مفرد ہے تو اس حساب سے یہ منتہین کو بھی مفرد اور وہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ منصوب کیوں؟ کیونکہ حال جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، تو منتہین جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، راجع بسوئے ذوالحال ہے، تب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر پیچھے کیا بنایا تھا؟ پیچھے بنایا تھا ذوالحال غیرہما، تو یہ غیرہما، تو اب یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر پیچھے ترکیب مصدر تھا اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، کیونکہ اس کو مضاف بنایا تھا تو اس کا یہ بن جائے گا مضاف الیہ۔ اور اس کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کلمات ہیں یعنی اس کے ساتھ ملا کر پیچھے اس کو بنائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے مع 10، تو یہاں پر مع جو ہے یہ ظرف ہے تو اب یہ نکرہ بھی ہے، اور اس کے بعد 10 جو ہے یہ معرفہ ہے، تو اب نکرہ کے بعد جب معرفہ آ گیا، کیونکہ 10 جو ہے نا یہ علم کے لیے بھی اس کو کہہ لیں کہ استعمال ہوتا ہے، تو یعنی بطور علم کے بھی کہ 10 کا
علم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، کیونکہ یہ مع جو ہوتا ہے یہ ظرف واقعہ ہوتا ہے، مفعول فی واقعہ، تو اس لیے اب ترکیب کا یہ بن جائے گا مفعول فی۔ اب ترکیب اپنے مضاف الیہ جو لفظاً تو مضاف الیہ غیرہما، لیکن یہ معنی جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو اب یہ ترکیب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ جو لفظاً ہے اور لیکن معنی جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول فی سے مل کر پیچھے طریقوں کا کیونکہ مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے، اور اس کے بعد ان تقولا۔ تو اب ان تقولا کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پر ان تقولا کے بعد جو ہے یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ان مصدریہ لیں تو مصدر کی طویل میں کریں گے، جب مصدر کی طویل میں کریں گے تو اس وقت جو ہے ظاہری سی بات پھر اسی حساب سے، یعنی مصدر کی جب طویل میں کریں گے تو عام طور پر مصدر جو ہوتا ہے اس کو نکرہ لایا تھا، اس کو آگے جو آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح کی طویل کی جاتی ہے۔ اسی حساب سے دیکھیں تو پھر تو یہ بن گیا ہے کہ جو معرفہ کے بعد نکرہ آگے، کیونکہ معرفہ کیوں ہے، طریقوں کی جب ترکیب کی طرف اضافت کے بعد کی تو گویا کہ یہ معرفہ بن گیا۔ اب معرفہ کے بعد نکرہ آ گیا ہے، تو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب مفرد کی طویل میں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جب مفرد کی طویل میں ہوتا ہے کہ عام طور پر جس طرح پیچھے بھی تھا کہ مفرد کی جب طویل میں کیا مراد لفظ کہتے تھے، یعنی لفظ مراد لیتے تھے، تو وہاں پر گویا کہ وہ معرفہ بن جاتا تھا، تو اس لیے یہاں پر بھی یہ معرفہ بن جائے گا۔ مصدر کی طویل میں لیں تو پھر تو وہ نکرہ والی صورت نکلے گی، تو لیکن دیکھیں تو ویسے وہاں پر بھی معرفہ والی ہو سکتی ہے، نکرہ کی جب آگے اضافت کریں گے ظاہری سی بات ہے کہ یہ معرفہ بن جائے گا اس کے اندر۔ تو اگر آگے معرفہ ہے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ مصدر کے بعد آگے معرفہ آ رہا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ پھر تو یہ معرفہ بن جائے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ کی اضافت ہو رہی ہے، اور اگر نکرہ ہے تو پھر بھی اس کے اندر کچھ تو تخصیص ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے کہ یہاں پر نکرہ کے بعد جو معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، اور ویسے اگر ان کا اعتبار نہ بھی کریں معرفہ وہ بھی کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یعنی جملے والا بھی لیں کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ آ رہا ہے دوسرا معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ، یا معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو قاعدہ بھی یہ معرفہ کا معرفہ آ جائے اور کلام جب مکمل ہو رہا ہو، تام ہو رہا ہو، تو یہاں پر معنی کے اعتبار سے تام کلام جو ہے یہ مکمل ہو رہا ہے اور سامع کو جو ہے یہ فائدہ تامہ مل رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب کریں گے، تو یہاں پر وہ مبتدا بن جائے گا، آگے ان تقول مصدریہ ان ناصبہ جو ہے یہ ان ناصبہ اور ساتھ ہی مصدر اور موصول حرفی ہے تقولا۔ تو تقولا جو ہے یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو وہ ہے ان تضمیر اس کا فاعل۔ آگے ہے فی المذکری، تو اب یہ فی المذکری جو آ رہا ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مام بعد جو فی جو ہے جا رہا ہے، المذکری جو ہے یہ اس مفعول کا صیغہ ہے، اس مفعول کا صیغہ ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے ذات کا ہونا ضروری ہے، وہ مبتدا کی صورت میں بھی ہوتی ہے، ذوالحال کی بھی، اور جو ہے یہ موصوف کی صورت میں بھی۔ تو یہاں پر اب اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں وزن اس کا نائب الفاعل ہے۔ اب یہ شبہ جملہ اسم ہو کو جو صفت ہے، اس کی جو ذات یعنی موصوف جو معذوف ہے وہ ہے الاسم بھی نکال سکتے ہیں، یعنی اصل بات یہ بنا لیں فی الاسم المذکری اور فی اللفظ المذکری، یہ بھی نہیں، یعنی موصوف جو ہے اللفظ بھی نکال سکتے ہیں اور الاسم بھی نکال سکتے ہیں، دونوں نکال سکتے ہیں۔ تو اب یہ موصوف سے کیونکہ دونوں معرفہ بن گئے، اللفظ یا نکالیں یا الاسم نکال، دونوں یہ دونوں معرفہ بن جائے، دونوں معرفہ ہوں اور مکمل جملہ یعنی سامع کو پورا فائدہ تامہ نہ مل رہا تو پھر موصوف والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ موصوف مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بنا لیتے ہیں، کیونکہ آگے بھی عبارت آ رہی ہے فی المؤنثی، تو کیونکہ فی المؤنثی کا عطف ہے فی المذکر پر ہے، تو کیونکہ یہ معنی کے سے پتہ چل رہا ہے کہ جب ترجمہ اس کا کرتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ فی المؤنثی کا جو آ رہا ہے وہ فی المذکر پر عطف ہے، تو لہٰذا واو جو آ رہی ہے یہ درمیان میں ہے، عاطفہ ہے، تو لہٰذا اس کا ماقبل کیا بن جائے گا، جار مجرور مل کر وہ بن جائے گا معطوف علیہ بن جائے گا، یعنی فی المذکر جار مجرور مل کر معطوف علیہ، یہ واو عاطفہ ہے، کیونکہ حرف عطف کا ماقبل معطوف لیتا ہے، ماں بعد معطوف ہوتا ہے، تو وہ فی المؤنثی جو فی جاء المؤنثی جو ہے یہ بھی اس مفعول کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کی بھی صفت اللفظ یا الاسم، تو پھر یہ موصوف سے مل کر جو ہے یہ مجرور بن، کیونکہ اس حوالے سے جو معطوف علیہ کے اندر جو چیزیں چینجنگ کی جائے نا یا محذوف عبارت نکالی اس حساب سے معطوف کے اندر بھی یہ چیزیں کرنی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر یہ موصوف سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر جو ہے
یہ پیچھے بان معطوف علیہ بنایا تھا اس کا بن جائے گا یہ معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے، کیونکہ پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بنائیں گے ظرف لاغ بنائیں گے۔ ظرف لاغ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ ان تقول یہ فعل ہے اور فعل ہے اور لفظوں میں متعلق لفظوں میں اس کا موجود ہے، اس لیے اس کو ظرف لاغ بنا دیں گے۔ اور پھر جو ہے آگے ہے ثلاثۃ عشر رجلا و اربعۃ عشر رجلا، تو یہاں پر جو ہے ثلاثۃ عشر رجلا، کیونکہ یہاں پر ان کا لفظ مراد ہے، یعنی یہاں پر لفظ مراد ہے، تو اس لیے یہاں پر ثلاثۃ عشرا جو ہے یہ بن جائے گا مراد لفظ ہو کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد دے کر بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ اربعۃ عشر رجلا، یہ درمیان واو آ رہی ہے تو اب لہٰذا یہ واو عاطفہ ہے کیونکہ درمیانے کلام میں ہے، تو اب ماقبل معطوف علیہ بن جائے گا ثلاثۃ عشر رجلا، یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اربعۃ عشر رجلا یہ معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد ایک، اس کے بعد الی تسعۃ عشر رجلا، یعنی گویا کہ جب ان کو مراد لفظ کہا گویا کہ یہ معرفہ بنیں گے، اس کے بعد الی تسعۃ عشر رجلا آ رہے ہیں، تو اب الی تسعۃ عشر رجلا جو آ رہے ہیں تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ اب جار مجرور آ گیا، تو اب گویا کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ گیا درمیانے کلام میں، تو لہٰذا ذوالحال حال والی ترکیب ہوگی، تو لہٰذا اس کے بعد ثلاثۃ عشر رجلا و اربعۃ عشر رجلا یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذوالحال الی جار تسعۃ عشر رجلا یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مجرور ہے۔ باقی یہاں پر جو ہے یہ لفظ بھی، یا کیونکہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ان کو لفظ مراد ہے، جس ترجمے سے پتہ چلے کہ تو لفظ مذکر میں یا اسم مذکر میں کہیں گا ثلاثۃ عشر رجلا، یہ نہیں کہیں گا کہ، یعنی اس طرح ترجمہ بھی ایسے بن تو جاتا ہے لیکن بعض لوگوں نے بنایا بھی ہے معنی کا، یعنی ثلاثۃ عشرہ کو ممیز راجل تمیز ممیز تمجیز، یعنی معنی کو انہوں نے اعتبار کیا، لفظ کا جو اعتبار کرنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اب جو ہے یہ بن جائے گا الی جار ہے تسعۃ عشر رجلا یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا مجرور۔ اب جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظاہر سی بات پیچھے ذوالحال بنایا تھا تو اسی پھر یہ بن جائے گا، یہ حال بنے گا لیکن اس کو متعلق حال ہے کیونکہ لفظوں میں اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو یہ بن جائے گا منتہی جو ہے یعنی کا، یہ بن جائے گا ظرف جو ہے یہ مستقر بنے گا۔ منتہی یعنی کیوں نکالیں گے، اس کی وجہ اوپر بھی گزر الی تسعۃ کیوں نکالیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موقع مال کے اعتبار سے بھی نکال، کیونکہ الی جو انتہا کے لیے آتا ہے اس لیے اسی حساب سے یہاں پر نکال رہے، اور تثنیہ کیوں نکالیں کیونکہ پیچھے دو چیزیں ہیں ثلاثۃ عشر رجلا و اربعۃ عشر، اس حساب سے یہاں پر اس کو تثنیہ منتہی یعنی نکالا۔ منتہی یعنی جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں ہما ضمیر راجع ذوالحال ہے، تو یہ فاعل ہے، تو اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جو ہے یہ حال اول بن جائے گا، کیونکہ اس کے بعد بھی آ رہے بھی تانیث الجزء الاولی اور و تذکیر الجزء ثانی، یعنی گویا کہ ایک یہ معرفہ، یعنی گویا کہ ایک جار مجرور دو آ رہے ہیں، ایک پہلا جار مجرور ہے اور اس کے بعد دوسرا جار مجرور ہے، تو یعنی معرفہ کے بعد دو جار مجرور آ رہے ہیں، تو ایک معرفہ کے بعد جار متعلق کر کے ظرف جو حال اول بن جائے گا اور اگلا جو آ رہا ہے وہ حال ثانی بن جائے گا، کیونکہ اس کو بولتے ہیں جو ہے یہ جب ایک ذوالحال سے دو حال واقع ہوں تو ان کو حال جو ہے یہ مترادف کہتے ہیں۔ اگر جو ہے اگر حال دوم کو جو ہے یہ حال اول کی ضمیر سے حال بنائیں تو اس کو حال متداخلہ کہتے ہیں، حوالے متداخلہ کہتے ہیں، تو یہاں پر یہی حال مترادفہ والی جو ہے یہ صورت ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ حال اول بن جائے گا، اور باقی اس کو جو ہے یہ حال متداخلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس صورت میں پھر جو منتہی یعنی کی جو ضمیر ہے اس سے پھر یہ بھی تانیث الجزء الاول یہ حال بن جائے، قاعدہ یہی چلے گا کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ درمیانے کلام معرفہ کے بعد جو ہے آگے جو ہے جار مجرور ہے، کیونکہ ہماز میں یہ معرفہ ہی ہے ضمیر ہے، تو یہ قسم ہے معرفہ کی، تو اسی حساب سے پھر یہ بھی اسی طرح قاعدہ چل جائے گا اور ترکیب ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ اس کو حال اول بنا لیا جائے اور آگے کو حال ثانی بنا لیا جائے کہ با جو ہے یہ جار ہے، تانیث جو ہے یہ مصدر ہے مضاف ہے، کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے اس کے تین طریقے ہوتے ہیں استعمال، ان میں سے ایک جو ہے یہ مضاف والا بھی ہے، یہ تانیث مصدر مضاف اور نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کوئی قسم نہیں پائے گی، اور اس کے بعد الجزء الاول، الجزء یہ معرفہ ہے، اب نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا، گویا کہ یہاں پر مضاف مضاف الیہ ترکیب، تانیث مصدر مضاف الجزء جو آ رہا ہے یہ اس کو کیا اس کا مابعد دے کر بنائیں گے، اس کے بعد الاول، تو لہٰذا یہ دو معرفہ ہو گئے، تو اب دو معرفہ جب آ جائے تو ان کی مصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے۔ الجزء جو ہے یہ اس میں یہ مصوف ہے، الاول جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے میں شبہ جملہ اس میں ہو کر الجزء جو مصوف اس کی صفت ہے مصوصیت مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، کیونکہ اس کے ماقبل کے لیے کیونکہ مضاف اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد دے کر بنائیں گے کہ اس کے بعد کچھ کالی
کلمات ہیں یا اس کے بعد ہیں کہ و تذکیر الجزء ثانی جو کہ معنی کے اعتبار سے پتہ چل رہا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے واو عاطفہ ہے تو یعنی اب درمیان جب واو عاطفہ ہے تو عاطفہ وہ ہوتے واو یعنی یہ درمیانی کلام میں آ رہی ہے اس لیے یہ واو عاطفہ ہے. لہٰذا ماقبل جو معطوف علیہ بن جائے اگر ما بعد معطوف لیکن اس کو ملا کر لیتے ہیں ترکیب. تذکیری جو ہے یہیں نکرہ ہے اور کیوں اور مصدر بھی ہے کیونکہ معرفہ کوئی قسم نہیں. اس کے بعد الجزء یہ معرفہ ہے نکرہ کا معرفہ لہٰذا مضاف علیہ ترکیب ہوئے گی. تو تذکیر جو مصدر مضاف ہے الجزء جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا اس کو ما بعد دے گا. اس کے بعد ثانی جو آ رہا ہے تو اس حساب سے بنائیں گے تو اس کے بعد ثانی آ رہا ہے یعنی معرفہ کے بعد یعنی معرفہ کے بعد ایک اور معرفہ تھا مصوف الجزء یہ مصوف الثانی جو آ رہا ہے کہ یہ صفت ہے کیونکہ یہاں پر یہ وصفی معنی میں نہیں ہے محض جو ہے یہ جو ہے یہاں پر اس میں عدد اس لیے ٹریک اس کی ترکیب کا یہ مصوف سے مل کر تذکیری جو آ رہا ہے اس کا بن جائے گا یہ مضاف الیہ. لیکن اگرچہ یہ لفظاً تو مجرور ہے یعنی یہ مضاف الیہ بنا لیکن یہ معنی جو ہے یہ مفعول ہے مفعول بھی ہے. تو اب یہ مل کر پیچھے معطوف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف یعنی پیچھے معطوف الیہ بنا تھا اس کا معطوف. اب معطوف اپنے معطوف سے مل کر جو یعنی معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے با جار تھا اس کا مجرور جار مجرور مل کر پیچھے جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بنے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے. کس کا بنے گا ثابتین کا یہ بن جائے گا کیونکہ ثابتین کیوں بنائیں گے کیونکہ پیچھے بھی دو چیزیں ہیں کہ یعنی پیچھے ذوالحال دو چیزیں تھیں یعنی ثلاثۃ عشر راجل اربعۃ عشر رجلا اس حساب سے یہاں پر ثابتین نکالیں. ثابت اس میں فاعل اسم مماز میں اس کا فاعل راجب سے ذوالحال ہے اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جو ہے یہ حالے جو ہے یہ بن جائے گا حال ثانی بن جائے گا. اب ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل یعنی احوالے جو ہے یہ مترادفہ سے مل کر جو ہے اب اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بنا لیتے ہیں. باقی یہاں پر جو ہے نا اصل یہ بھی ہے اس طرح بھی عبارت ہے کہ جو علامہ غلام جیلانی مریٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے کہ یہاں پر تحقیق شدہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو الاتی سات عشر راجلن جو آ رہے نا اس کو پیچھے سے حال نہ بنائیں بلکہ کیونکہ یہ ممتد ہے تو کیونکہ ثلاثت عشر راجل اربعۃ عشر راجلن کیونکہ الا کا معقول ممتد ہوتا ہے ان کے اندر ثلاثت عشر راجل اربعۃ عشر راجل ان کے اندر امتداد نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عبارت نکال لی جائے وما زادہ علیہما. تو جب یعنی اربعۃ عشرن یہ معطوف اول بن جائے گا اگر اس کے بعد عبارت بنے گی اصل وما زادہ علیہما الی تسعۃ عشر رجل یہ عبارت بن جائے گی تو وہی بہتر ہے. اسی حساب سے پھر یہ بنے گا کہ واو جو ہے یہ عاطفہ بن جائے گا ما موصول ہے زاد جو ہے فعل اسم ہوا ضمیر ذوالحال ہے تو الی تسعۃ عشر اس کا یہ حال بنے گا. تو کیونکہ اب بھی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ درمیانے کلم ذوالحال والی ترکیب ہوتی تو وہ ذوالحال بن جائے گا ضمیر. تو آگے الی جاتی سات عشرہ جو مراد لفظ مجرور جار مجرور مل کر یہ پھر متعلق ہو جائے گا اس کو کرتے جو ہے متعلق کر کے جو ہے اس حساب سے پھر یہ ترکیب ہوگی یعنی اس کو متعلق کر دیا جائے منتہین کہ پھر وہ سارا مل کر جو ہے یہ حال تو یعنی ذوالحال حال مل کر زیادہ کا بن جائے گا فاعل. تو آگے علیہما جو آ رہے ہیں نا تو یہ جار مجرور مل کر جو ہے علیہما کا ضمیر مرجع ہے ثلاثۃ عشر راجل اربعۃ عشر رجلا. تو اب یہ مل کر جو ہے پھر یعنی جار مجرور صرف لاغ بن جائے اب یہ مل کر مصول کا صلہ مصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے اب یہ معطوف بن جائے گا معطوف ثانی بن جائے گا. اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر اب یہ ذوالحال بن جائے گا. آگے جو آ رہے ہیں نا عبارت بتانی سے جزء الاولی پھر اس حساب سے یہ ہوگی کہ یہ پھر حال بن جائے گا. وہ علامہ غلام جیلانی مریٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق شدہ یہی بات ہے کہ وما زادہ علیہما عبارت نکالی اربعۃ عشر رجلا سے کے بعد جو ہے یہ نکال لی جائے تو کیونکہ الا کا جو ماقبل ہوتا ہے یہ ممتد ہوتا ہے کیونکہ ثلاثۃ عشر رجل ہمارا بات ہے ان کے اندر امتداد نہیں ہے تو اس لیے پھر وہ جب نکالتے ہیں وما زادہ علیہما نکالتے تو زادہ کے اندر جو ضمیر ہوا نکالتے اس کے اندر امتداد ہوتا ہے. اور اس کے بعد یعنی یہ مل کر معطوف اپنے معطوف یعنی ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ بن جائے گا. اس کو کیا بنائیں گے اس کا ما بعد دے کر اس کے بعد عبارت آ رہی ہے ثلاثۃ عشر اور ثلاثہ عشرۃ امراتن. یہاں پر جو ہے یہ واو جو ہے یہ جو ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ معطوف بن جائے گا یعنی معطوف علیہ بن جائے گا. اور اس کے بعد ہے واو عاطفہ ہے تو آگے ہے یعنی ثلاثہ عشرۃ امراتن یعنی عبارت آ رہی ہے تو یہ ہے تو واو عاطفہ بن جائے گی. تو ثلاثہ عشرۃ امراتن اس کو کیا بنائیں گے
تو اس کو ماں بعد دے کر بناتے. اس کے بعد ہے وہ اربع عشرۃ امراۃن، تو واو عاطفہ درمیانے کلام میں آگے تو لہٰذا معطوف لے یہ بن جائے گا مراد لفظ اربعۃ عشر امراۃن، یہ معطوف. اب معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ کیا بنا، اس کے بعد الا جا رہا ہے، تو لہٰذا کیونکہ الا جو ہے یہ اس کا ماقبل ممتد ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کو جو ہے یہ متعلق یعنی متعلق اس کو نہیں کریں گے کسی کے، تو یعنی پیچھے جو آ رہا ہے تقول آ رہا ہے اس کے متعلق ایسا نہیں ہوگا، تو اس لیے یہاں پر اس کو حال بنانا یہ لازمی ہے. تو یہ ذوالحال اپنے یعنی یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذوالحال، کیونکہ یہاں پر درمیان معرفہ کے بعد یعنی جب ان کو مراد لفظ کہا تو یہ معرفہ اس کے بعد جار مجرور ہے درمیانے کلام، اس سے ذوالحال والی ہوگی ترکیب. الا جارت تسع عشرۃ امراۃن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا منتہی یعنی کہ، تو منتہی یعنی تثنیہ کیوں نکالیں گے اس حساب سے، تو اس لیے یعنی پیچھے دو ہیں دو چیزیں یعنی ثلاثہ عشرۃ امراۃن اربع عشرۃ امراۃن اس حساب سے. تو منتہی یعنی جو حالت نسبی میں بھی ہے، کیونکہ تثنیہ کے حالت نسبی جو حالت جری اور نسبی جو ہوتی ہے اور وہ آتی ہے یا ساکن ماقبل مفتوح سے. اب یہ کوئی کہے کہ بھئی یہاں پر حالت جری میں بھی حالت جری بھی ہو سکتی، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ حالت جو حال ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہ حالت جو ہے یہ نسبی میں ہے، تو حالت کیونکہ حال یہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ مل کر جو ہے یعنی اس میں فاعل اپنے فاعل صرف مستقر سے پیچھے ذوالحال تھا، اس کا حال ذوالحال اپنے حال سے یعنی حال اول یہ بن جائے، کیونکہ آگے بھی عبارت آ رہی بھی تذکیر جزء الاول و تانیث الجزء الثانی، کیونکہ یہاں پر معرفہ کے بعد دو کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ذوالحال کے دو حال آ سکتے ہیں جس کو بولتے ہیں حال جو ہے یہ مترادفہ بولتے ہیں. تو اب یہ بھی وہیں کہنا چلے گا کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں، تو یعنی ثلاثہ عشر امراۃ یہ معرفہ ہیں اور اس کے بعد بھی تذکیر یہ جار مجرور ہے. تو اب اس کی ترکیب کا لیتے بعد جار ہے، تذکیر جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، تو الجزء یعنی یہ مضاف کیونکہ نکرہ ہے، الجزء الاولی جو ہے یہ دونوں جو معرفہ ہیں تو لہٰذا مصوصۃ ترکیب الجزء یہ الاولی اسم توسیع موصوف اس کا فاعل یہ مل کر جو ہے صفت موصوف میں تذکیر مصدر کا مضاف تذکیر اپنا مضاف علیہ سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بنا لیں، اس کے بعد واو عاطفہ لہٰذا یہ معطوف علیہ بن جائے گا، کیونکہ ماقبل جو حرف عطف کا ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، تو واو عاطفہ تانیث جو ہے یہ نکرہ ہے اور کیونکہ اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو لہٰذا تانیث مصدر مضاف ہے. الجزئی جو ہے اس کو کیا بنا اس کا اس کے بعد ثانی لہٰذا دو معرفہ ہوگا، الجزئی یہ موصوف ہے، ثانی یہ صفت موصوف سے مل کر تانیث کا یہ بن جائے گا مضاف، یہ مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کے پیچھے بنایا تھا، ظاہری سی بات پیچھے بنایا یعنی پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا، اس کا معطوف یہ مان جائے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر اب یہ متعلق ہو جائے گا ثابتین نہیں کہ، کیونکہ اس حساب سے ثلاثہ عشر کیونکہ دو ہیں تو اس حساب سے نکالیں گے. ثابتین اس میں فاعل اس میں ہماز میں اس کا فاعل یہ مل کر جو ہے یہ حال ثانی بن ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر پیچھے بنایا تھا معطوف علیہ، یعنی حال جو ہے یہ دونوں اپنے یعنی ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر پیچھے بنایا تھا معطوف، یعنی ثلاثۃ عشر راجل یہ سارا ملا کر اس کو بنایا تھا معطوف، یہ اس کو بنایا تھا معطوف علیہ. اب یہ معطوف علیہ سے مل کر یہ مقولہ بن جائے گا تقول کا. اب تقول جو آ رہا ہے تقول جو آ رہا ہے یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مقولہ سے مل کر جو ہے یہ مسئول کا صلہ بن جائے گا، یعنی ان مسئول عارف تو اس کا صلہ مسئول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفرد کی طویل میں ہو کر یہ خبر کیونکہ پیچھے مبتدا بنا تھا، باقی مصدر کی طویل میں اس کو کر سکتے ہیں، تو مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ یعنی اس وقت ان مصریہ لینا پڑے گا کہنا پڑے گا، تو یہ مل کر جو ہے یہ خبر کیوں پیچھے مبتدا بنایا تھا و ترکیب و طریق و ترکیبی جو اس کو، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر بھی جو آ رہی ہے نا یہ عبارت ہے و اربع عشر امراۃن اس کو الی تسع عشرۃ امراۃ اس سے بھی پہلے جو ہے نا یہ بات نکال لی جائے وما زاد علیہما، کیونکہ وہیں ہے کہ علامہ غلام جیلانی مراٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کیونکہ وہ فرماتے تحقیق شدہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ الی کا ماقبل یہ ممتد ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر جو ہے اس لیے پھر وما کیونکہ پیچھے جو آ رہا ہے ثلاثہ عشر امراۃن یا اربع عشر امراۃ ان کے اندر امتداد نہیں ہے، کیونکہ یعنی یہ یعنی پیچھے کتنے ہیں 13 عورتیں یعنی 13 عورتیں 14 عورتیں، اب ان کے اندر مزید نہیں ہے 15 17 15 16 17 نہیں ہے، تو اس لیے جب وہ ضمیر نے وما زادہ علیہما نکالیں گے تو زادہ کی پھر اس کے ضمیر کے اندر ہے کہ آگے جو جتنی بچتی ہیں یعنی یہاں پر 19 ہے تو درمیان جو کچھ رہیں گے تو وہ ان کے اندر یعنی وہ ضمیر کے
اندر امتداد ہے نا، تو اس لیے علامہ غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما زاد علیہما کی ترکیب، اور اس کی وہی ترکیب ہوگی، یعنی سارا مل کر یہ معطوف، اور 14 جو آ رہے یہ معطوف اول ہے، تو یعنی 14 امراتن یہ معطوف اول ہے، اور وہ ثانی بان جائے مسئول صلہ مل کر سارا مل کر یہ پیچھے ثلاثت جو ہے اس کا معطوف آپ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ ذوالحال بان جائے گا، تذکیر جزء الاول و تانیث جو ہے یہ پھر حال بان جائے گا، اس طرح بھی کال لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ہے اس طرح بھی کال لی جاتی ہے، تو اس لیے یہ دونوں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے جملہ ہے اما طریق الترکیب فی الواحد والاثنین الی 9 مع 20 واخوات الی 90 علی سبیل العطف، تو یہاں پر واو جو ہے یہ واو زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اما جو ہے حرف شرط ہے، تو اب حرف شرط جس کو کہہ کر چھوڑ دینا، اگر اس کے بعد ہے یعنی اما شرط ہے تو لہٰذا ظاہری سی بات ہے کہ اس کے بعد 2 جملے ہونا ضروری ہے، لیکن جو اما حرف شرط ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی جو ہوتی شرط یہ معذوف ہوتی ہے، وہ عام طور پر نکالی جاتی ہے، یکن جو ہے یکن من شیئن یہ بھی نکالی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو اس کی جو شرط ہے وہ معذوف ہے یوجد شیئن، یعنی یوجد جو ہے یہ یوجد شیئن جو اس کی جو ہے یہ جو شرط ہے وہ معذوف ہے، تو لہٰذا اس کی کال لیتے ہیں کہ یوجد جو ہے یہ فعل مجہول ہے، آگے شیئن جو اس کا نائب الفاعل ہے، یا یہ یکن جو آ رہا ہے یکن شیئن جو ہے یہ پھر اسی حساب سے بن جائے گی، یعنی جو یکن من شیئن جو نکالی جاتی ہے تو وہ بھی نکال سکتے ہیں، یہ بھی نکال سکتے ہیں، تو یہ یوجد جو ہے یہ فعل مجہول ہے، شیئن جو ہے یہ بن جائے گا اس کا نائب الفاعل، اب یہ مل کر بن جائے گا شرط ہے، تو اب ظاہر سی بات آگے جزا ہے طریق الترکیب فی الواحد ساری، تو اس کی کال ہے کہ طریق الترکیبی اسی کی وہی ہے پیچھے جو جس طرح کا جملہ گزرا ہے کہ طریق جو ہے یہ مضاف، ترکیب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے، تو اس لیے مضاف الیہ، ترکیب جو ہے یہ مصدر ہے، تو اب اس کا مابعد دے کر اس کو بنائیں گے پیچھے طریق کا مضاف الیہ، تو اس کے بعد فی جا رہا ہے الواحدی جو آ رہا ہے، تو الواحدی جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ واو اس کے بعد عاطفہ ہے، اثنین جو آ رہا ہے یہ معطوف اول ہے، اور اس کے بعد ہے الی، کیوں معطوف اول ہے کیونکہ الی 9 جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ وما زادہ علیہا کے اندر جو زیادہ ضمیر اس سے اس کو حال بنائیں گے، الی 9 کو پھر یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ متعلق منتہین کے کال لیا جائے، تو یعنی یہ معطوف واحدی والاثنین یہ معطوف مل کر اس کو ذوالحال ثانی اس کو متعلق کر یہ حال ذوالحال مل کر اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن علامہ غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تحقیق شدہ بات ہے، اس لیے یہی ہے کہ وما زادہ علیہما والی نکال، اور یہی صحیح ہے کہ اس کو نکالیا جائے، تو کیونکہ اس کی وجہ بھی سامنے ہے کہ الا جو ہوتا ہے اس کا ماقبل ممتد ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر واحد اور اثنین جو ہے اس کے اندر امتداد دونوں کے اندر نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وما زادہ علیہ نکال لیتے ہیں، تو واو جو ہے یہ اسی طرح ترکیب ہو جائے، واو جو ہے عاطفہ ما موصولہ زادہ فعل اسم وزن اس کا ذوالحال الی 9 جو آ رہے ہیں یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر منتہی یعنی اسم فاعل ہوا وزن اس کا یہ مل کر ذوالحال حال مل کر زادہ کا فاعل بن جائے گا، اور آگے ہے علیہما یہ جار اس کا ظرف لاغ بن جائے گا، تو اب یہ مل کر معطوف یعنی مسعود اپنی صلہ سے مل کر جو آگے سارا صلہ بنے گا نا زادہ سے لے کر آگے، تو یہ مسعود اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، پیچھے معطوف بنایا تھا یہ معطوف ثانی بن جائے گا، تو اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے معطوف علیہ اپنے دو جار مجرور مل کر جو ہے یہ ترکیب مصدر تھا اس کا بن جائے گا ظرف لا کیونکہ متلفظ میں موجود، اس کے بعد مع 20 جو آ رہا ہے کہ ماں جو ہے یہ ظرف ہے، تو یہ ماں نکرہ اس کے بعد معرفہ 20، تو اب یہاں پر جو ماں جو ہے یہ بانج مضاف 20 جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیونکہ یہ ماں ترکیب کے اندر ظرف بنتا ہے مفعول فی بنتا ہے، تو اس لیے یہ ترکیب کا بن جائے گا جو ہے یہ مفعول فی ترکیب مصدر جو ہے اپنے ظرف لا اور مفعول فی سے مل کر طریق، تو یعنی آگے بھی اس کا بنا لیتے ہیں 20 کے بعد بھی آگے کیونکہ آ رہی عبارت، اور اس کے بعد 20 جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ بنے گا، کیونکہ اس کے بعد اخواتی واو عاطفہ کے درمیان میں ماقبل جو ہوتا ہے حرف عطف کا جو ماقبل ہوتا ہے معطوف علیہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ معطوف علیہ بن جائے، اخواتی جو آ رہے ہیں تو یہ بن جائے گا مدام مل کر اس کو کیا بنے اس کا اس کے بعد الی 90 آ رہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ الی کے بعد آ رہے اس کو متعلق نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اس کے اندر امتداد ہوتا ہے، یہ یعنی الی 90 جو آ رہا ہے کیونکہ اس کا ماقبل جو ہوتا ہے، کیونکہ الی جو ہے یہ انتہا کے لیے آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو جو ہے یہ متعلق یعنی
ظرف لا کو نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کا ماقل ممتد ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر الا جو ہے یہ جار ہے یعنی اخواتی ہی یہ جو ہے یہ معرفہ یعنی گویا کہ بن گئی، یعنی اخواتی ہی یہ مضاف ہے، آگے حاض میں یہ مضاف الی مضاف مل کر یہ معرفہ، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے کہ ہم درمیان کلام معرفہ کے بعد جار مجرور ذوالحال لہٰذا یہ مضاف مل کر ذوالحال الا جاتی سعین جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا منتہیتاً کے کیوں اخوات جو ہے یہ جمع مطلب اخوات یہ جمع ہے، تو جمع جو ہوتی ہے اس حساب سے پھر جمع کیونکہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے تو اس لیے پھر یہاں پر منتہیاً نکالا۔ تو منتہیتاً جو اس میں فاعل اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے جو راجب پیچھے ذوالحال ہے یعنی اخوات ہے، تو یہ مل کر جو ہے ذوالحال کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر پیچھے معطوف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف علیہ۔ اب معطوف علیہ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مع کا مضاف الیہ مع اپنے مضاف الیہ سے مل ترکیب جو اس کا مفعول فی، اب مصدر اپنے ظرف لا اور مفعول فی سے مل کر طریقہ کیونکہ مضاف اس کا مضاف الیہ، اب طریقہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد اعلیٰ سبیل العطفی، تو یہاں پر اعلیٰ سبیل العطفی جو آ رہا ہے یعنی معرفہ کے بعد جو ہے گویا کہ یعنی طریقہ جب اضافہ ترکیبی کی گویا کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب لہذا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اعلیٰ جار اعلیٰ سبیل العطفی جو آ رہا ہے اعلیٰ سبیل یہ نکرہ عطفی یہ معرفہ ہے تو اعلیٰ جار ہے تو یہ لہذا مضاف علیہ ترکیب سبیل جو ہے یہ مضاف بن جائے عطفی یہ مضاف علیہ، اب مضاف اپنے مضاف علیہ سے جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا ظرف مستقر بنے گا ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل ہے کیونکہ اس کا مطلب لفظوں میں موجود ہے، اس میں فاعل اس میں ہوا اس میں اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کو خبر بھی کیونکہ مبتدا پیچھے بنایا تھا، مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ بن جائے گی جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ جزا کیونکہ پیچھے شرط یوجد شیئن تھی تو یوجد شیئن تھی تو اس لیے یوجد شیئن جو ہے وہ شرط ہے، یہ جزا جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور باقی بعض نسخوں کے اندر جو ہے کیونکہ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اما جو ہوتا ہے نا اس کے بعد فا ہونا ضروری لیکن ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اس کو حذف کا یہاں پر بعض کیونکہ نسخے اور بھی ہیں شرحیات عامل یہ تو جامی صاحب کی ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو اس کی شرح ہے اس پر جو ہے نا فعلا علی سبیل العطفی یعنی فا لگایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے تو جو ہے یہاں وجوہ اعراب کو ذکر نہیں کیا جائے گا عبارت کا طویل ہونے کی وجہ سے، لیکن ترجمہ کر لیتے ہیں کہ واحد اور اثنین کے علاوہ اس حال میں کہ 9 تک عشرہ کے ساتھ ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ تو کہیں گا اس میں مذکر میں 13 رجلا و 14 رجل، اس حال میں کہ 19 رجلا تک، اس حال میں کہ پہلے جز کی تانیث کے ساتھ اور دوسرے جز کی تذکیر کے ساتھ، اور اس میں مؤنث میں تو کہیں گا 13 امراتن و 14 امراتن، اس حال میں کہ 19 امراتا کے اس حال میں کہ پہلے جز کی تذکیر کے ساتھ اور دوسرے جز کی تانیث کے ساتھ۔ اور بہرحال جو ہے یہ واحد اور اثنین میں اس حال میں کہ 9 تک 20 کے ساتھ اور اس کے ہم مثل کے ساتھ، اس حال میں کہ 9 تک ملانے کا طریقہ عطف کے طریقے پر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں کہ پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ 11 سے لے کر 99 تک کے جو ہوتے ہیں یہ اسماء کو جو ہے یہ تمییز کی بنا پر نسب دیتے ہیں، کون سا اسماء جو نکرہ ہوتے ہیں تو ان کو نسب دیتے ہیں، یعنی 11 سے لے کر 19 تک، یہ 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمییز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب و نکرہ ہوتی ہے اور یہ جو اعداد ہیں یہ ان کو نسب دیتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا کہ جو 11 ہیں اور 12 ہیں تو ابھی اگر ان کی جو معدود ان کا جو ہے جو تمییز ہے اگر یہ مذکر ہو تو یہ دونوں جز کیسے آئیں گے، اگر مؤنث ہو تو کیسے آئیں گے، تو اس کو ذکر کیا کہ اگر مذکر معدود ہے تو دونوں جز جو ہیں یہ مذکر ہوں گے، اگر مؤنث معدود ہے تو دونوں جز جو ہے یہ مؤنث ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اس جملے کے اندر جو و طریق و ترکیبی جو پہلا جملہ ہے اس کے اندر 13 سے لے کر 19 تک کے جو پہلے دونوں جز ہیں ان کو ذکر کریں گے کہ اگر معدود جو ہے یہ مذکر ہو تو یہ دونوں جز کیسے آئیں گے، اگر مؤنث ہو تو دونوں جز
کیسے آئیں گے کہ اس کو یہاں سے اس پہلے جملے کے اندر جو ہے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو معدود اگر مذکر ہو تو پہلا جز یعنی 13 سے لے کر 19 تک کا جو معدود ہے یہ مذکر ہو، یعنی تمییز جو ہے ان کی یہ مذکر ہو تو پہلا جو جز ہوگا وہ مؤنث ہوگا اور دوسرا جز جو ہے یہ مذکر ہوگا۔ اب اس کی مثال ہے ثلاثۃ عشر رجلا، تو یہاں پر رجلا جو ہے یہ معدود مذکر ہے تو ثلاثہ جو پہلا جز ہے یہ مؤنث اور عشر یہ دوسرا جز ہے مذکر ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ جو معدود ہے یہ مؤنث ہو تو اب جو ہے یہ دونوں جز کیسے آئیں گے، تو وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح آئیں گے کہ پہلا جو جز ہے وہ مذکر ہوگا اور دوسرا جز جو ہے یہ مؤنث ہوگا۔ اب اس کی مثال جیسے ثلاثہ عشرۃ امرأۃ، تو یہاں پر امرأۃ جو آ رہا ہے یہ مؤنث ہے اور ثلاثہ جو ہے یعنی امرأۃ جو معدود ہے اور یہ مؤنث ہے اور ثلاثہ جو پہلا جز ہے اور مذکر ہے اور عشرۃ یہ دوسرا جز ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ اما طریق الترکیبی، اس کے اندر یہاں سے یہ ذکر کریں گے کہ 21 سے لے کر جو ہے یہ 99 تک، تو 21 سے لے کر جو 99 تک ہے یعنی جب عقود ثمانیہ جو ہیں ان کو جب جو ہے یہ واحد سے لے کر 9 تک ان کے ساتھ جب ملائیں گے تو ملانے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ملائیں گے ان کو، تو اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ عطف کی صورت میں ملائیں گے، یعنی عقود جو ثمانیہ، عقود ثمانیہ سے مراد ہے کہ جو یہ 20 ہو گیا، 30 ہو گیا، 40 اور 90 تک نا یہ 8 بنتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں عقود ثمانیہ۔ تو عقود ثمانیہ کا جو پیچھے عدد آ رہے ہیں یعنی جو اکائیاں آ رہی ہیں ان پر عطف ہوگا، یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ دہائیاں کا اکائیوں پر عطف ہوگا، تو اس جملے کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے کہ ترکیب کون سا سیگا واحد ہے، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد ان تقول کون سا سیگا واحد ہے، مذکر حاضر ہے، گردان فعل مضارع جو ہے یہ معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، اجوف واوی جو ہے اسباب جو ہے یہ ناصر ہے، ینصر اصل میں تھا یہ ان تقولا، تو کہتا یہ چلا کہ جب واو یا کا ماقبل صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت پیچھے دے دیتے، یہاں پر واو کی حرکت کاف ساکن کو دی تو یہ ان تقولا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے مذکر کون سا سیگا واحد ہے، مذکر گردان جو ہے اس میں مفعول ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد ہے سیگا تانیث کون سا سیگا واحد، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی محموز الفا باب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد ہے الاول کون سا سیگا واحد ہے، اس میں تفضیل ہے، اور سیگا واحد مذکر اس میں تفضیل ہے، ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، محموز الفا، اور اجوف واوی اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر ہے۔ لیکن اب والو جو آ رہا ہے اس کے اندر اختلاف ہے کہ تو یعنی جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ لفیف سے آتا ہے، اور ایسا سیگا ہے کہ جس کی ماضی اور مضارع نہیں آتی، یا ماضی مضارع نہیں، ظاہر سی بات بھی نہیں آئے گا، تو لیکن جو بعض ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محموز الفا اور اجوف واوی اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر سے آتا ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال واوی اور محموز العین سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تذکیر کون سا سیگا واحد، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد سیگا ثانی، تو ثانی کون سا سیگا واحد ہے، یہ سیگا واحد مذکر ہے، گردان جو ہے اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اور اس کے بعد ہے کہ مؤنث، تو مؤنث کون سا سیگا واحد، اس میں سیگا واحد مذکر ہے، اس میں مفعول ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور محموز الفا باب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔